نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل متاع الدنيا قليل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب ساڑے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن عرض دے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرنا اور یہ وچ عمل شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے، اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، مسلم امت واحدہ وحدت انسانیت اور اسلامی اقوام متحدہ سے کم کر دی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت دی روح دے مطابق اللہ سونے دے سامنے اللہ سونے واسطے عمل کرن اور قلباً تابد اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہن والا بندہ بنائے۔ قابل صد احترام موضوع سامنے آج دے درس تصوف دا موضوع دنیا۔ اللہ سونے نے سورہ نساء دی 77ویں آیت پاک فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوکاں دس دیو کہ دنیا دا ساز و سامان بہت ہی تھوڑا ہے، یہ دنیا فانی ہے، چند روزہ ہے، آزمائش اور امتحان ہے بندے دا، اس واسطے انسان نے چاہیے دنیا تو منہ موڑ لے۔ دنیا دی محبت مبتلا کرنے والا انسان دا نفس امارہ ہے، یہ اندر یہ خواہشات پیدا ہوندیاں نے، یہ خواہشات نفسانی سارے فساد دی جڑ ہے، اس واسطے سانو چاہیے لا دی تلوار نہ خواہشات نفسانی میں ذبح کر دی، کدے کسے خواہش تے عمل نہ کریے، بلکہ ہر عمل مرضی مولا جل شان و مرضی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کریے، یعنی قرآن و سنت کے مطابق کریے ہر عمل۔ اور نفس امارہ انسان دے اندر دیگر کائنات دی ہر چیز ہی آزمائش ہے، نفس امارہ بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا سب تو بڑا حجاب ہے اللہ اور بندے درمیان۔ نفس امارہ بہت بڑا فرعون شیطان نمرود ہے، یزید اور کتا بندے اندر جڑا ہر ویلے بھونکدا رہندا اپنی گلاں مناؤن واسطے، جب تک اپنی گل نہیں منوا لیندا بھونکدا رہندا ہے، یہ کدے کسے گل تے عمل نہ کرو، کیونکہ جب تک انسان نفس نو مزکی نہیں کردا، مطمئنہ نہیں کردا، فنا نہیں کردا، کدے فنا قلب دی نعمت حاصل نہیں ہوندی ہے نا۔ تو دنیا دے بارے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مختصر چند ایک حدیثاں دا خلاصہ ہے کہ دنیا مردار طرف کتے نے، دنیا آخرت دی کھیتی ہے، دنیا دی محبت ہر فساد دی جڑ ہے، دنیا کڑی ہے، دنیا مومن واسطے قید خانہ، کافر واسطے جنت ہے، تو دنیا دی محبت تو بچنا چاہیے، یہ دنیا دی محبت ہر وہ چیز دنیا جڑی انسان نو اللہ دی راہ روکے، تو انسان نو طبعی ضروریات دے مطابق ہی یہ چل لینا چاہیے، زائد دے چکر چ نہیں پڑنا چاہیے، زائد انسان نو تباہ برباد کر دے، بلکہ کوشش کرو اپنی طبعی ضروریات کو کم تو کم کر دے، کٹ ساؤن کٹ بولن کٹ ملن کٹ چلن دی عادت بناؤ، اور کل بھی ذکر حضور کر دے اللہ سونے کی طرف دوڑتے رہو، اپنے اندر نو صاف کرو تاکہ روح اس جسم جو نکل کے باطن سے پرواز کردے ہویا کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جل شان ہو جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے جس مقصد واسطے اللہ سونے نو پیدا کیتا، تو اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی ہی فطرت ہے، کیونکہ اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ مکاشفۃ القلوب دے اندر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ لکھ دے نے کہ اللہ سونے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے موسیٰ دنیا دی محبت طرف مائل نہ ہونا، اس لئی کہ اتنا بڑا گناہ کراؤندی ہے کہ اس تو ود کے
کوئی نہیں ہوندا گناہ۔ جیسے مکاشفۃ القلوب چ لکھیا کہ حضرت ابو حازم مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے تھوڑی دنیا بھی کثیر آخرت تو غافل کر دیندی ہے۔ پھر اسے مکاشفۃ القلوب چ لکھیا کہ حضرت اسماعیل بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ ساڈے رفقا جڑے دنیا نو خنزیر دا نام دندے اور کہندے نے کہ اے خنزیر ساڈے تو دور ہو جا۔ پھر اسے مکاشفۃ حدیث پاک لکھی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دے واسطے خوشخبری ہوئے جنہوں اسلام دی طرف ہدایت ملے اور او دی روزی بے قدر کفالت ہے اور او ایدے اتے ہی قناعت کر لندا ہے۔ پھر اگے حدیث پاک لکھی اسے مکاشفۃ القلوب کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے نے کثرت مال نہ گناہ نہیں ہوندا بلکہ دل دا غنی ہونا اصل غنا آیا۔ پھر اسے مکاشفۃ القلوب دے اندر حدیث پاک لکھی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جان ہرگز نہیں مردی جد تک کہ وہ اپنی روزی مکمل نہ کر لوے، اس لئی اللہ سونے تو ڈرو اور طلب دا بہتر انداز اختیار کرو۔ تیسے مکاشفۃ القلوب جو لکھیا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ ہر روز ایک فرشتہ آواز دندا ہے کہ اے ابن آدم تھوڑا اور بے قدر کفالت اس زیادہ تو بہتر ہے جڑا تنوں سرکش کر دے۔ پھر اسے مکاشفۃ القلوب جو لکھیا کہ اللہ سونے نے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم اگر ساری دنیا بھی تیری ملکیت ہو جائے تو پھر بھی تینوں صرف کھانا ہی ملنا ہے۔ پھر اسے مکاشفۃ القلوب کی حدیث پاک لکھی ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت دے وچ بہترین لوگ فقراء نے۔ پھر اسے مکاشفۃ القلوب لکھیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیاحت دے دوران ایک آدمی دے کولوں گزرے، وہ آدمی چادر لے کے سو رہا سگا، ستا ہویا سگا، تے آپ نے انہوں نے بیدار کیتا اور فرمایا کہ اے سون والیا اٹھ اللہ نو یاد کر۔ انہیں کہا کہ تسی کی چاہندے ہو؟ میں دنیا نو اہل دنیا دے واسطے چھڑ دیتا۔ تے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے دوست پھر سو جا تو۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری تعلیمات آپ ذرنا لکھن والے جی دا مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ دنیا دی محبت تو بچیے، ایدی طلب رغبت دھیان تو بچیے، بلکہ قلبی دھیان اللہ سونے طرف لا کے رکھیے اور ذات مولا جی ڈبے رہیے، فنا فی توحید غرق فی توحید دا کمال حاصل کریے تے نفس و شیطان دنیا تو قلبن الگ ہو جائے اور قلبن ذات مولا جی ڈبے رہیے اور عمل قرآن و سنت دی روشنی وچ اللہ سونے طرف ودے رہیے اور دید مولا دی نعمت حاصل کریے۔ دی ساری گفتگو کا خلاصہ ہی ہے کہ سانو چاہیے کہ نفس و شیطان دنیا دے پجاریاں تو قلبن الگ ہو کے قلبن ذات مولا جی ڈبیے اور صحیح العقیدہ زندہ دل مردہ نفس علماء مشاہد خدمت حاضر ہو کے انہاں کو توحیدی نکاسی فیض حاصل کریے، اپنے پیر و مرشد کو توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چ لقا کروائیے اور اپنے پیر و مرشد کی زیر نگرانی مصنون ریاضت و مجاہدات مراقبات کریے تاکہ اسباق ولایت کریے تاکہ قرب الہی دی نعمت ملے، تاکہ ولایت دی نعمت ملے، کیونکہ ولایت دا بوا کھلا نبوت دا بند ہو چکیا۔ کیونکہ بغیر سخت مجاہدات تو نفس کدے قابو نہیں آتا، دنیا دی محبت چو انسان نکل نہیں سکتا۔ اس واسطے سب تو الگ ہو کے حجرہ نشین ہو کے اپنے رب دی بندگی کریے
دن رات عبادت کریے، دن دا چند روزہ میلہ دنیا مکن والا ختم ہو جانی ہے، تدید مولا دی نعمت واسطے کم کریے، کوشش کریے، بغیر اللہ رب العزت دی توفیق مدد اور فضل دے، بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد دے، بغیر اللہ والے دی تعلیم و تربیت دے کدے بھی انسان نے نعمت حاصل نہیں ہو سکتے۔ تے اللہ سنے بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشہ معاف فرما، تبتا نصوری توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما۔ اسلام اور انسانیت دشمن قوتاں، پاکستان دشمناں، دین و ایمان فروش منافقاں، مردہ دل دجالیاں، گمراہ جہنمی فرقیاں، 2 نمبر غیر شرع بابیاں، اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو نہ واقفاں، اور ساڑھے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔